یہ جنگی معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہونے پر ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے، ہر شہری یہی سوچ رہا ہے کہ اب انشاءاللہ آئندہ سے جو ہے وہ ڈرونز اور جو میزائل جو داغے گئے ہیں دونوں جانب سے، دونوں ممالک کی جانب سے، انڈیا اور پاکستان کی طرف سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی بھی قسم کی جو ہے وہ حرکت نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے ایک جو ڈیفنس انالیسسٹ ہیں انڈیا کے، ان کا نام ہے پرون شاوینے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بغیر دیکھیں ابھی ہم جنگ سے جو ہے وہ 3 اسٹیپ پیچھے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بغیر جنگ چھڑے ہم دونوں ممالک کی جانب سے جو ڈرونز اس قدر تعداد میں جو دوسرے کی طرف بھیجے گئے ہیں، انڈیا کی جانب سے زیادہ آئے ہیں، اور میزائلوں کی جو استعمال کیا گیا ہے بغیر جنگ کے، تو یہ ڈرونز کو بھیجنے کا یہ ایک رسم ٹائپ کی بن جائے گی، یعنی کہ ذرا سا کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوا، ذرا سا کسی سائڈ سے کوئی بھی ملک جو ہے اس میں کوئی غصہ پایا گیا، تو وہ جو ہے کیا نام ہے ڈرونز جو ہے وہ اس طرح سے ڈرون سے اٹیک کرنا جو ہے وہ معمول بن جائے گا۔ جس طرح سے اگر رشیا اور یوکرائن کی ہم اس وقت مثال لے لیں، تو جو ایک انگلش نیوز پیپر ہے اس کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ ایک دن میں یوکرائن کی جانب سے 650 ڈرون جو ہے وہ رشیا کی طرف بھیجا گیا، جس سے رشیا کے جو شہری ہیں وہ شدید متاثر ہوتے ہیں، یعنی ان کی فلائٹس وغیرہ رک جاتی ہیں، سارا کچھ جاتا ہے۔ اس طرح سے اب یہ جس لیول پہ ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے ہماری پاکستان کی، تو یہ اور انڈیا کی جانب سے جو ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں، یہ کام آگے جو ہے مزید کبھی کبھی جس طرح سے بارش کا سیزن ہوتا ہے، تو ذرا سی کوئی ہاٹ ٹاک ہوئی آپس میں، کچھ ہو گئی، تو یہ ڈرونز والا سلسلہ مزید ہوتا لگ رہا ہے۔ انہی کا میں بتا رہا ہوں، جس طرح سے یہ پرون شاوینے کا کہنا تھا کہ یہ آپ نے ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ بغیر جنگی حالات کے آپ نے ان کے ڈرونز بھیجے، انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا، انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرنے کے بعد جو میزائل بھی آئے، ڈرونز بھی آئے، تو یہ آگے روٹین میں بھی آ سکتے ہیں، ان کی ہنٹنگ کا پراپر بندوبست کرنا پڑے گا۔ یہ اب ہو بھی رہا ہے، جس طرح سے اب یہ 2 دن پہلے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایئرپورٹ ہے لاہور کا، علامہ اقبال ایئرپورٹ، اس کے اوپر جہاں پر جہاز کھڑے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ حساس مقام کون سا ہوگا؟ وہاں پر ساری عوام ہے، اتنی اس قدر جہازوں کی پارکنگ ہے، سارا کچھ ہے، اور اس کے اوپر ڈرون بڑی دیر سے اڑ رہا تھا، بعد میں اسے جو ہے وہ اس کے سگنل پہ بند کر کے اس کو اتارا گیا۔ تو اس طرح سے روٹین میں آگے یہ چیزیں دیکھنے میں آ سکتی ہیں۔ جو ڈرونز جو ہیں یہ جس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، جس طرح میں بتا رہا ہوں، یہ رشیا اور یوکرائن کا جس طرح سے حالات ہیں وہاں پر بھی چلتے رہتے ہیں، جب جس کا سیز فائر ہوتا ہے اس وقت بھی ڈرون آتے ہیں، تو اس طرح سے آگے بھی ہمیں یہ ڈرونز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ انڈیا کی اگر بات سنیں تو وہ یہ جو ترکی کی جانب سے جو ڈرون دیے گئے ہیں، اس وقت دنیا کے نمبر 1 ڈرون ہیں، ان سے بڑے شدید خوفزدہ تھے جنگ کے دوران، بہت انہوں نے چیخو پکار مچائی ہوئی تھی، جی ان کے پاس تو ترکی کا ڈرون ہے، ترکی کے ڈرون ہے۔ وہ ڈرون جو ہے وہ پورا ٹینک کی تباہ کر دیتا ہے، یعنی ٹینک سے ٹینک کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، اوپر سے جا کر ٹینک کی جو بیرل ہے وہ تو فکس ہے نا، یعنی کہ گھوم سکتی ہے، اس حد تک تو نہیں ہو سکتی کہ وہ ڈرون کا شکار کر سکے، تو وہ اس سے بڑے شدید وہ خفا تھے۔ دوسری بڑا یعنی کہ ان میں فیئر تھا اس چیز کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاک آرمی کا کہنا ہے کہ جو ڈرون کو مارنے کے لیے جو استعمال کی جاتا ہے میزائل، وہ $5000 سے لے کر $500 سے لے کر $5000 تک کا ہے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ ان کے جو سگنل ہیں وہ فریز کر کے نیچے اتارا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب ٹیکنالوجی ہے، اس چیز کو آزاد کشمیر میں دیکھ لیں یا جہاں پر بھی دیکھ لیں، انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی آئندہ انڈیا کی جانب سے شرارتیں کی جا سکتی ہیں۔